تو یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے اکثر حضرات جو ہے تھوڑی سی اس میں فرق کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. کہتے ہیں جی اب لوگ جو ہے نا یہ تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، علماء حضرات، مولوی حضرات، یہ ائمہ حضرات. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں سے ہر ایک کو اس بات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اختلاف اور چیز ہے اور تفرقہ اور چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقہ جو ہے وَلَا تَفَرَّقُوا یہ تفریق سے ہے، تفریق یعنی کہ پھوٹ ڈالنا. اور تفریق ویسے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کمی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک چیز میں سے کوئی چیز نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ الگ الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو تفرقہ جو ہے نا یہ بہت غلط چیز ہے. تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اور اس میں شدت اور تعصب نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ اس کی بنیاد جو تفرقے کی بنیاد ہے وہ بھی اختلاف ہی ہے. یعنی کہ اختلاف رائے جب ہوتی ہے تو تفرقہ پیدا ہوتا ہے نا. تو اب اختلاف رائے کا ہو جانا یہ جرم نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتی ہے. ائمہ جو ہمارے اہل سنت کے ائمہ اربعہ ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ائمہ ہیں تو ان میں بھی اختلافات ہوئے ہیں. بھی آمین بلند آواز سے کہنی ہے، دھیرے سے کہنی ہے، اور اسی طرح اور کافی سارے مسائل ہیں جن میں اختلافات پائے جاتے ہیں. اور حدیث پاک بھی ہے کہ اختلاف امتی رحمت. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں جو اختلاف ہے وہ باعث رحمت ہے. تو اختلاف رائے کا پایا جانا، اب یہاں پر جو صوفیانہ اس کی جو توضیح اور تشریح کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، کچھ لوگ رفع یدین نہیں کرتے، کچھ لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، کچھ لوگ دھیرے سے آمین کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب کہ بلند آواز سے آمین کہنا اس پہ بھی حدیثیں ملتی ہیں، اور دھیرے سے آمین کہنے پر بھی احادیث جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں. اسی طرح جو کتنے ہی اختلافات ہیں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، نہیں باندھنے، یہ مختلف روایات ہیں، صحابہ کرام کا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ثابت ہے. تو اختلاف ہو جانا رائے میں. اب پھر یہ بات بھی ہے کہ جس کو جو روایت ملی ہے اس نے اس روایت کے مطابق عمل کرنا ہے، اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ ایک محدث کو حدیث پاک یہ ملی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ نے نماز شروع فرمائی ہے، اللہ اکبر فرماتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین فرمایا ہے، اور رفع یدین پہلے دفعہ کیا ہے، فرسٹ ٹائم رفع یدین کیا ہے. اس کے بعد جتنی بھی تکبیرات انتقال ہوئی ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے جتنی بار بھی آپ منتقل ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا، فقط ایک دفعہ فرمایا. تو اب جس بندے نے اس حال میں آپ کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، تو اس کے لیے اسی پر عمل کرنا ضروری ہے جو اس نے دیکھا ہے. اسی طرح جنہوں نے اس طریقے سے دیکھا، یہ اس طریقے سے حدیث ان تک پہنچی کہ نبی، یہ میں روایات اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ شدت کو کم کیا جائے، تعصب کو کم کیا جائے، اور امت میں تفرقے کو کم کیا جائے. تو جنہوں نے وہ حدیثیں جن کو ملی ہیں محدثین کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد بھی جو ہے وہ رفع یدین فرمایا ہے، تو ظاہر ہے ان پر عمل کرنا ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان تک روایت ہی وہی پہنچی ہے. اسی طرح جو ہمارے علماء ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں یا ایک رائے قائم کرتے ہیں، شرعی حکم لگاتے ہیں. اچھا، فتوے پر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو فتویٰ تو شرعی حکم ہی ہوتا ہے نا، اور کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ اللہ رسول کا حکم ہے، تو اس کے ضمن میں اس کے
پیش نظر جو بھی ایک مسئلے کے تحت حکم جاری ہوتا ہے تو وہی فتویٰ ہے. وہ کوئی پوسٹر تو نہیں ہے نا جو لگانا، کہتے ہیں فتویٰ لگ گیا. بھی فتویٰ لگ گیا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پوسٹر چھپوانا ہوتا ہے فتوے کا جو لگتا ہے، یہ شرعی حکم ہی ہوتا ہے جس کو فتویٰ کہا جاتا ہے. تو اب ایک مفتی صاحب کو جو انہوں نے دیکھا اور اس میں انہوں نے ایک گڑبڑ پائی، ان کے لیے ضروری ہے کہ شرعی حکم کو بیان کرنا. یاد رکھیں کہ علماء کے جو بھی اختلاف ہوتے ہیں، جو فتاوی جاری کیے جاتے ہیں، تو وہ ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے نہیں ہوتا، ذاتیات نہیں ہوتی. اور اگر ذاتیات ہوں تو وہ فتویٰ ہی نہیں ہے، وہ شرعی حکم ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ذاتی عناد کی خاطر کر رہا ہے نا. تو فتویٰ ہمیشہ شریعت کو دیکھ کے، قرآن و حدیث کو دیکھ کے دیا جاتا ہے. تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، جو روایات ان تک پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں وہ حکم بیان کرتے ہیں. اور بعض اوقات پھر اس سے رجوع بھی کئی مطلب کہ مواقع ایسے آتے ہیں کہ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دیکھ لیں، آپ کے جو شاگرد حضرات ہیں تو ان میں اور آپ میں اختلاف ہوا. بعض مسائل میں امام اعظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رائے کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ شیخین الگ ہوتے ہیں اور صاحبین ہوتے ہیں. یہ سارے مطلب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام پاک ہیں، آپ امام ہیں، تو آپ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد. تو یہ اصطلاحات ہیں، بہرحال میں اس پہ نہیں جا رہا. تو مقصد یہ ہے کہ اختلاف شرعی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے اور روایات کے روشنی میں ہوتا ہے، وہ ذاتیات نہیں ہوتی اس میں. تو لہٰذا اختلاف کا پایا جانا، اس کو آپ یہ رنگ نہ دیا کریں ہرگز بھی کہ بھئی علماء آپس میں لڑتے ہیں یا وہ جھگڑتے ہیں. یا تو علماء کی کوئی وہ ساجھا داری کوئی زمین کا کوئی قطع حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ شرعی حکم ہوتا ہے. وہ اپنی اپنی رائے کے مطابق جو ان تک روایات پہنچتی ہیں اس کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں. تو اس میں تعصب نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے. اب جو آمین دھیرے سے کہتے ہیں ان کو یہ نہیں چاہیے کہ جو ان بلند آواز سے آمین کہے تو وہ کہیں یہ کافر ہو گیا ہے، یا بلند آواز سے آمین کہنے والا یہ کہے کہ جس نے دھیرے سے کہا وہ کافر ہو گیا، یہ مشرک ہے یا بدعتی ہے. اسی طرح آج جو جہاں پہ یہ فروعی اختلافات ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کے اوپر توجہ دیں اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اس پہ جو ہے نا فرقہ واریت اور تفرقہ، اس میں سے ہمیں اللہ رب العالمین بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ادنا سی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکوں کہ تفرقہ کیا ہے اور اختلاف کیا ہے. اختلاف رائے جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس تعصب اور تشدد کی حد تک نہ جائے کہ جس کی وجہ سے آگے مسائل جو ہیں وہ خراب ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین و ما علیہ.